حضرات محترم، آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل پیش کیے جائیں گے۔ مسئلہ یہ پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ پیش کیا جائے گا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ یعنی میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے کہ جس کے طریقے سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد 15 افراد میں ایسے آپ کو گنواؤں گا کہ جن پر قربانی واجب نہیں، اور وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ جو ویڈیو ہے بہت اہم ہے، اس کو اپنے جو مسائل بیان کیے جائیں گے مکمل سننے ہیں، اور ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اب مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بیان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ معلوم کر سکیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس جو رقم ہے اس کو کسی کاپی وغیرہ، کسی دستے وغیرہ پر کیا کریں، لکھ لیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد جو آپ کے پاس کچھ سونا ہے اگر ہے تو اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس چاندی ہے، جتنی ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، تو اس کی قیمت معلوم کروا کے ان کی قیمت بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی مال وغیرہ ہو، کسی لحاظ سے ہو، کسی صورت میں ہو، تو جتنا مال ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو وہ مال کی جو قیمت بنتی ہو وہ بھی آپ لکھ لیں۔ تو لکھنے کے بعد اس کو جمع کر لیں۔ جمع کرنے کے بعد جتنے پیسے آپ نے کسی کو دینے ہیں، یعنی جو قرض آپ نے کسی کو دینا ہے، تو وہ قرض آپ منفی کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی جو قیمت بقایا بچی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں پہنچتی تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں، اگر پھر بھی وہ قربانی کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نہیں کرتا یعنی واجب نہیں ہے تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب یہ طریقہ میں نے آپ کو واضح کر دیا، اس میں حاجت اصلیہ کی بات بھی آئی، تو انشاءاللہ تعالی حاجت اصلیہ کے بارے میں مکمل اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جس میں مکمل وضاحت ہوگی کون کون سی چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن کرتا ہے قربانی ہو جائے گی۔ اب وہ کون سے افراد ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے؟ تو ان میں سے یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں۔ جس طرح نابالغ بچوں پر عشر تو لازم ہوتا ہے، اگر ان کی پیداوار ہو عشر لازم ہوتا ہے، لیکن نابالغ بچوں کے پاس اگرچہ مال کیوں نہ ہو، صاحب نصاب کو ہی کیوں نہ پہنچ جائے، تو پھر بھی نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ فتاوی یورپ و برطانیہ صفحہ نمبر 382 پر موجود ہے۔ اور مسئلہ کہ نابالغ بچوں کی جو قربانی ہے والد پر بھی لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا والد پر نابالغ بچوں کی قربانی واجب ہوتی ہے، تو بہرحال ایسا نہیں ہے، نابالغ بچوں کی قربانی والد پر لازم نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا، ہو جائے گی،
لیکن لازم نہیں ہے، اور یہ مسئلہ بھی 382 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ کون سے افراد ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، اس سے کم چاندی ہے، یا اسی طرح چاندی کے ساتھ کچھ مال بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ اور سامان بھی ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، لیکن اگر ان تمام کو بھی ملایا جائے، تمام کو ملا کر بھی قیمت بنائی جائے تو نصاب کو نہیں پہنچتی، تو یہ سمجھیں کہ ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ قربانی کے فتاویٰ صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ یعنی اسی طرح کسی شخص کے پاس سونا ہے، تھوڑا سونا ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح 7.5 تولے سونا سے کم سونا ہے اور بھی اس کے پاس کچھ رقم ہے یا چاندی ہے یا سامان ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، لیکن اگر ان کی مجموعی قیمت بھی بنائی جائے پھر بھی وہ نصاب کو نہیں پہنچتی، تو یہ سمجھیں کہ ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کے پاس کچھ رقم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ رقم نصاب کو نہیں پہنچتی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، رقم کے ساتھ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی، کچھ سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو پھر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مجموعی قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی تو قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے، کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب ہے لیکن اس نے قرض دینا ہے، اگر وہ قرض دیتا ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، یعنی قرض کی رقم منفی کرتا ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو چند مسائل بیان کیے ہیں قربانی کے فتاویٰ صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، لیکن وہ قرض جو دیا ہوا ہے وہ قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، لیکن وہ شخص دیتا ہی نہیں ہے، قرض واپس ہی نہیں کرتا، اس کے پاس پیسے موجود ہی نہیں ہیں، تو اب اس شخص کے پاس، جس نے اس کو قرض دیا ہے، اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ قربانی کر سکے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ قربانی کے فتاویٰ صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ یعنی ایسے مسائل تھے چند اہم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ 4 بھائی ہیں، 5 اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کی مجموعی جو مالیت ہے وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، مجموعی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر کیونکہ مال مشترکہ ہے، اگر ہر ایک کو الگ الگ مال دیا جائے تو وہ قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی، تو ان پر کسی بھائی پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا، لیکن کوئی کر لیتا ہے تو ہو جائے گی، باقی لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ قربانی کے فتاویٰ صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک آدمی فوت ہوا، اس نے کچھ جائیداد چھوڑی، اس کے ورثاء میں سے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن مجموعی جو قیمت ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے، لیکن اگر ہر ایک کو الگ الگ مال کر کے دے دیا جائے تو پھر وہ قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی، تو یہ سمجھیں کہ ایسے شخصوں پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح اور مسئلہ ہے کہ عورت نے خامد سے مہر لینا ہے، وہ مہر کی رقم نصاب کو پہنچتی ہے لیکن خامد نے ابھی وہ رقم دی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو عورت ہے اس پر وہ قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو میں مسئلہ بیان کیا یہ بھی قربانی کے فتاویٰ صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو بالغ ہو لیکن ہو کیا مجنون ہو یا پاگل ہو، یعنی جن کا عقل درست نہیں ہوتا، تو یعنی جو شخص مکلف شمار نہیں ہوتے، تو یہ سمجھے پاگل ہو، مجنون ہو، تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ فتاویٰ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، لیکن اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر ان کو ملایا جائے مجموعی قیمت جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتی، یعنی وہ جو سونا ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہے، اسی طرح چاندی 52.5 تولے چاندی جو ہے اس سے کم ہے، یعنی اگر ان کو ملایا بھی جائے تو پھر بھی قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی، تو ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یعنی ایک چاند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ سب سے پہلے میں نے مسئلہ پیش کیا تھا کہ قربانی
کے معلوم کرنے کا طریقہ کہ ہم پر قربانی واجب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو چند افراد گنوائے کہ جن پر قربانی واجب نہیں۔ تو یہ ایسے مسائل تھے جو بہت ہی اہم ہیں، تو ان کو آپ نے مکمل سننا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خالق کے کائنات ہمیں علم دین اپنی رضا کی خاطر سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔